یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، ریڈیو پاکستان سے پوڈ کاسٹ۔ جی میں ہوں تصور زمان بابر، اور آج کا پروگرام شاید میری زندگی کا سب سے اہم ترین پروگرام ہے۔ ایک ایسی شخصیت سے آج ہم گفتگو کریں گے جن سے گفتگو کرتے ہوئے احمد فراز صاحب کا یہ شعر بے ساختہ لبوں پر ابھرتا ہے کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ ہم نے ایک عرضی پیش کی کہ آپ ریڈیو تشریف لائیے، اور جواباً ان کا یہ فرمانا تھا کہ ریڈیو بلائے اور میں نہ آؤں۔ ایک ایسی شخصیت کہ جنہیں ہمہ جہت صفات کی حامل شخصیت کہا جا سکتا ہے۔ آپ کا تعارف، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن خصوصیات سے نوازا ہے، شاید اسی پہ ہم ایک پروگرام کر سکتے ہیں کہ صرف ان کی ایک فہرست بیان کی جائے، لیکن مختصراً میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک معلمہ ہیں، ایک مصنفہ ہیں، بیوروکریٹ رہی ہیں، سیاست کے میدان میں قدم رکھا، ایک آرٹسٹ، اور سب سے بڑی بات ایک جرأت مند خاتون ہیں آپ۔ جو محسوس کرتی ہیں وہ کہنا پسند کرتی ہیں، جو سوچتی ہیں۔ آپ کی فکر آزاد ہے، فکر آپ کی مقید نہیں ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، اور یقیناً صرف خواتین نہیں بلکہ بنی نوع انسانیت کے لیے آپ ایک بے مثال شخصیت ہیں۔ محترمہ مہتاب اکبر راشدی صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے یقین نہیں آ رہا یہ میرے لیے آپ ایسی باتیں کر رہے جی کیونکہ کم کہا ہم نے، آپ کے لیے زیادہ کہنا چاہیے جو کچھ آپ نے کیا، اور ماشاءاللہ جس بھی شعبے کو اپنایا، جس میدان میں قدم رکھا، بے مثال ہو گئی، ممتاز حیثیت سے اپنی خدمات انجام دی۔ ہم اگر آپ کے سفر کا، جو کہ یقیناً فنون لطیفہ سے متعلق بھی ہے، آپ کے علمی جو کارہائے نمایاں ہیں اس سے متعلق بھی، روشن تارہ جو اس وقت بھی درخشاں سے تارہ ہے، تھوڑا ہم بتائیے کہ آغاز تو ریڈیو پاکستان سے ہی ہوا نا؟ بالکل۔ جی آپ نے جو ایک جملہ میرا دہرایا کہ مجھے ریڈیو بلائے اور میں نہ آؤں، میں ریڈیو کو اپنی درسگاہ کہتی ہوں، کیا کہنا؟ کیونکہ میں نے اپنا جو یہ کریئر ہے جس کو آپ میڈیا کہتے ہیں، اس زمانے میں تو ابھی ٹیلی ویژن تو نہیں آیا تھا، جی تو ریڈیو تھا، ریڈیو پاکستان حیدرآباد۔ جی میری بڑی بہن جاتی تھی وہاں، فیچرز، ڈرامہ، اس زمانے میں تو یہی چیزیں تھی، ایک تفریح کا ذریعہ تھی، تو میں ان کے ساتھ جاتی تھی گھر سے۔ جیسے ہوتا ہے نا خواتین اکیلی کیسے جا سکتی ہیں، جی تو وہ ماں کے ساتھ اتنا چھوٹا سا بچہ چلتا ہے انگلی پکڑ کے، جی اس کو شیپرون کرتا ہے، اس کو اس کے ہاں ساتھ چلتا ہے، جی تو مجھے کہا جاتا تھا گھر سے کوئی آپ بہن اکیلی جا رہی ہیں تم جاؤ، تو میں ان کے ساتھ جاتی تھی ریڈیو پاکستان۔ ایم بی انصاری صاحب بہت بڑا نام ہے ریڈیو کے، خوش ہے۔ اور واٹ اے براڈ کاسٹر ہی واز، مائی گاڈ۔ وہ ڈراموں کی ریہرسلز لیتے تھے جی آرٹسٹ، اور سب کو سمجھاتے ہو۔ کون کون سے لوگ میں نے وہاں دیکھے، میں نے وہاں پر مصطفیٰ قریشی کو مصطفیٰ دیکھا، قریشی صاحب، میں نے وہاں مشتاق مغل کو دیکھا، میں نے اس کو قربان جیلانی کو جی دیکھا، جی مطلب وہاں سندھی اور اردو، حمایت علی شاعر صاحب وہاں ہوتے تھے، ایک سے ایک عبد الماجد صاحب بھائی جان ہم ان سے کہتے تھے جی وہ۔ جی اور اس زمانے میں یہ جو ہم نے ابھی کچھ عرصہ پہلے زبان کی تعصبات اور جھگڑے دیکھے ہم نے کراچی میں، سندھ میں، وہ نہیں ہوتے تھے۔ اس وقت نہ تھے۔ اور وہ درسگاہ میں کیوں کہتی ہوں، کیونکہ جب میں گئی ہوں تو میری عمر تھی 10-11 سال کے درمیان، تو مجھے پھر ایم بی انصاری صاحب نے کہا کہ آڈیشن دے دو، ہمیں بچوں کی آواز کی ضرورت ہے، جی تو میں نے آڈیشن دیا۔ اب اس کے لیے صبح آنا پڑتا تھا، یعنی اسکول مس کرو، ہمارے بابا ناراض ہوتے تھے، اسکول مس نہیں کرنا ہے۔ خیر 2 دفعہ میں نے آڈیشن دیا، فیل ہو گئی میں۔ اچھا مطلب آپ معیار دیکھیے، ان کے معیار ہوں جی، گے نا، یہ کوئی بڑی بات اسٹینڈرڈز ہوں گے۔ تیسری دفعہ کہا میں، کبھی نہیں، بابا روز ڈانٹتے ہیں، میں نہیں آ سکتی، فیل ہو گئی، نہیں آ جاؤ، ایک دفعہ اور آ جاؤ، ایک دفعہ اور آ جاؤ۔ تو اللہ بخش ہوتے تھے، اللہ بخش شاہ اور عبد الماجد، انہوں نے پھر میرا جو فائنل آڈیشن لیا، میں پاس ہو گئی۔ کیا بات، اور اسی میں عبد الکریم بلوچ اسی دن پاس ہوئے، سید سالم احمد شاہ بہت بڑا نام ہے ریڈیو کا، وہ بھی اسی دن پاس ہو گئے۔ تو میرا خیال ہے میں نے اپنی عمر کے مطابق شاید 1-2 فیچرز کیے ہوں گے، جس میں
ایک بچی کا رول تھا، ورجینیا ایک ڈرامہ تھا بہت مشہور ہوا، جی اس میں ورجینیا کا رول میں نے کیا. دس واز 10 ایئرز ٹو 12 ایئرز ایج آف گرل. لیکن پھر مجھے کہا گیا، اور مجھے 5 روپے نقد بالکل ٹھیک. بیکاز آئی واز اے چائلڈ آرٹسٹ، وہ مجھے ملے. یہ بڑا انعام تھا، بہت بڑا. اماں نے کہا تم کھو دو گی یہ پیسے، لاؤ میں سنبھال کے رکھتی ہوں. وہ پیسے آپ کو کبھی نہیں ملتے ہیں واپس، وہ مائیں سنبھال کے رکھتی ہیں. کیا بات. تو اس کے بعد پھر مجھ سے لیکن کہا، اب تک سنبھال کے رکھے ہوئے آپ کو یاد ہے وہ؟ مجھے یاد جی. ہے انہوں نے سنبھال کے رکھے. جی. اور مجھے پھر یہ کہا گیا کہ نہیں، اب آپ جو ہو فل فلیج ڈرامہ کرو، ہاں. ہیروئن ڈرامے میں. تو آپ کو یاد ہے نا، یہ ایسے وہ مائک ہوتے تھے دونوں طرف سے، آپ ایک جی. طرف کھڑے ہوتے تھے، دوسری طرف جی. بھی جی. کھڑے ہوتے تھے. تو اب میں ہیروئن کا رول کر رہی ہوں، مثلاً اب مصطفیٰ قریشی صاحب میرے ہیرو ہیں، تو میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے وہ ہیرو کے ڈائلاگ بولتے تھے رومانٹک. اچھا، میرے لیے ایک پٹرا رکھا جاتا تھا تاکہ میں ان کی ہائٹ کے مطابق جی. جی. آواز جائے. تو یہ میرا کریئر ایسے سٹارٹ ہوا، اور بہت عرصے تک میں چائلڈ آرٹسٹ کے طور پر ہی 1 گھنٹے کے پلیز میں نے کیے ہیں، اور مجھے 5 روپے ملے. لیکن میں کیوں کہتی ہوں کہ یہ میری درسگاہ ہے، کیونکہ مجھے صحیح تلفظ، اشعار صحیح پڑھنا، بحر اور وزن، غالب کا شعر میں غلط کیوں پڑھوں، شاہ عبداللطیف بھٹائی کا بیت میں کیوں اور کیسے غلط پڑھ سکتی ہوں. تو منظور نقوی صاحب ہوتے تھے، بہت بڑے رائٹر بھی تھے، شاعر بھی تھے. مظفر حسین جوش ہوتے تھے، زیب عاقلی صاحب ہوتے تھے. یہ سندھی کے بہت بڑے نامور ادیب اور شاعر گزرے ہیں. میں ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتی تھی کہ میں یہ پڑھ رہی ہوں، آپ سنیے میں صحیح پڑھ رہی ہوں. کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی لفظ، اور پھر ریڈیو کی تو ایک خصوصیت رہی ہے کہ یہاں سے جو لفظ نشر ہوگا وہ سند ہوگا. واہ کیا بات. وہ سند ہوگا. آپ کا تعلق سندھ دھرتی سے ہے، آپ سندھی بولتی لاڑکانہ. ہیں اور بخوبی بولتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اردو کا یہ لہجہ اتنا یہ بھی باکمال مجھے ہے. نہیں سمجھ میں آتا. اچھا کیسے تھا؟ کیونکہ اس زمانے میں ہندوستان سے لوگ بہت آ رہے تھے، پارٹیشن ہو چکا تھا. ہمارے گھر کے نیچے ایک وہ ہوتے تھے بہت ہی، مطلب بیچارے وہ یار کے کوئی بڑے لوگ نہیں تھے. ایک کوئی جوتی بناتا تھا، کوئی محنت مزدوری کرتے تھے. میں شام کو ان کے گھر جا کے بیٹھ جاتی تھی. ان کی اماں مسالہ پیستی تھی، سل بٹا، اور تیل ڈلتا تھا. ہمارے گھروں میں تو گھی میں چیزیں پکائی جاتی تھیں نا، وہ سرسوں کے تیل میں پکتی تھی. اس کی خوشبو مجھے اتنی اچھی لگتی، وہ مسالے ڈالتی تھیں. ظاہر ہے وہ کھانے سندھ کے کھانوں سے علیحدہ ہوتے تھے. میں جا کے وہاں بیٹھ جاتی تھی. تو سرفراز بھائی کی جو اماں تھیں، وہ ان کے بیٹے تھے، تو کہتے سرفراز بھائی کی جو اماں تھیں، وہ والے گول والے توے سے، وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہوتا تھا سندھ میں، تو گول والے توے پہ وہ روٹی ڈالتی تھی، اور گرم گرم روٹی، اور وہ سرسوں کے اس میں تیل میں بنا ہوا سالن، وہ میں کھاتی تھی. تو میری سہیلیاں یا جب لوگ، میں بڑی ہوئی اور اردو ایسے بولنے لگی، تو مجھ سے پوچھا تم کیسے ایسی اچھی اردو بولتی ہو؟ تو میں کہتی ہوں میں نے سرفراز بھائی کی اماں کے ہاتھ کا بنا ہوا، سرسوں کے تیل میں بنا ہوا میں نے یہ سالن میں نے کھایا ہے. تو ایسا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاید میرے کان وہ اردو سن سن کے، میری دوستیں بہت اردو بولنے والی، تو آپ لاشعوری طور پر ایبزارب کرتے ہو ان چیزوں کو اپنے اندر. تو وہ لہجہ بھی اسی طرح سے ہوتا گیا. میں بلکہ یہی چاہوں گا کہ ہم نے تو بہت کچھ پوچھنا ہے آپ سے، لیکن آپ نے جو بات فرمائی ہے، یعنی یہ روایت رہی ہے کہ جو اردو سپیکنگ ہے ان کو جس طرح سے سندھ دھرتی نے اپنایا ہے، اور سندھیوں سے جو محبت کا اظہار اردو سپیکنگ لوگوں نے کیا ہے، یہ تعصب کی بنیاد کب رکھی گئی؟ تو بڑی محبت کی داستان آپ سنا رہی ہیں. ارے بھائی آپ سوچ نہیں سکتے. اب یہ جو اس طرح سے جب جنگ میں رئیس امروی صاحب کا جو ایک شعر اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، جو ایک پالیٹکس چلی کہ اردو اسپیکنگ اور ہم کیوں سندھی پڑھیں، یہ اس پر جھگڑا ہوتا تھا. ہم تو سندھی پڑھتے تھے، اور ایوب خان کے زمانے میں غالباً یہ بھی کہا گیا کہ سندھی اسکول آپ نہ پڑھیں، سندھی پڑھیں ہی نہ، اردو پڑھیں. اس پر تو ایک پوری موومنٹ چلی تھی. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ وہ ان کو اپنا آرڈر واپس لینا پڑا، کیونکہ سندھی کی ایک 5,000 10,000 سالہ پرانا تاریخ ہے. اور
اس کی جو حروف تہجی ہیں اور وہ جو ہے وہ انگریزوں کے زمانے میں پوری بنائی گئی ہیں، وہ اس کو لے کے ہم آگے بڑھے ہیں. اس کا گرامر اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے، اس میں اتنا لٹریچر ہے، اتنا فارسی، عربی، اردو، سندھی. اور اردو کو ہم نے یوں اپنایا کہ وہاں جی سلیس اردو پڑھائی جائے گی، ہم نے سلیس اردو پڑھی. اور سندھی پڑھائی جاتی تھی، اور ہمارے اس زمانے کے جو بیوروکریٹس تھے جی وہ جس بھی علاقے میں جاتے وہ سندھی بولتے تھے جی کیونکہ ان کی پڑھی ہوئی تھی. تو میں یہ کہتی ہوں کہ زبانیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو ملاتی ہیں، آپ کو جدا نہیں جدا نہیں کرتے. کرتے. کیا بات. کیونکہ ہم کیوں پرشین پڑھیں، ہم کیوں عربک پڑھیں؟ کیونکہ آپ کو ایک ایج ہوتا ہے، آپ کو ایک اس پر ایک یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ زبان بھی آتی ہے. تو میں آج اگر اردو بول رہی ہوتی ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے. میں نے اردو کا لٹریچر شاید بہت سارے اردو دانوں سے زیادہ پڑھا ہوگا. ماشاء اللہ. میں نے کلاسک لٹریچر پڑھا ہے، میں نے روزمرہ کا لٹریچر، ہمارے گھر میں 2 اردو کے اخبار آج بھی آتے ہیں، اس کو پڑھے بغیر ہماری صبح نہیں ہوتی. کیا بات. تو ہم نے اپنے دل کو بڑا کشادہ رکھا. یقیناً اور اس میں آپ کا دریا مجھے سمجھ میں ہی نہیں آیا. جب میں میٹرک میں تھی میں نے پڑھا، میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے اس نے، لیکن میں نے وہ کتاب سنبھال کے رکھی. بی اے کرنے کے بعد میں نے آپ کا دریا دوبارہ پڑھا. اس وقت تک مجھے ہسٹری کی سمجھ آ گئی، مجھے وہ پورا کنیکشن ود دا سینچریز وہ مجھے سمجھ میں آ گیا. تو میں نے اس طرح سے قرۃ العین حیدر ہیں تو ان کو پڑھا. تو اس طرح سے اچھا آپ نے صرف فنون لطیفہ تک ہی اپنے آپ کو محدود نہیں رکھا، آپ نے عصری علوم پر بھی دسترس پائی. یہ پڑھائی کا آگے بڑھنے کا ذوق کہاں سے پیدا ہوا؟ گھر سے. میرے والد صاحب استاد تھے، ٹیچر تھے. ماشاء اللہ. ہم 4 بہنیں، 1 بھائی. اور انہوں نے بیٹا تو سب سے آخر میں پیدا ہوا، تو انہوں نے یہ انتظار نہیں کیا کہ لڑکا ہوگا تو پڑھے گا، لڑکیوں کا کیا ہے، کل شادی ہو جائے گی چلی جائیں گی، کائے کے لیے ان پر اپنا وقت صرف کیا جائے. لیکن میرے بابا نے کہا میری سب بچیاں پڑھیں گی. تو میری سب سے بڑی بہن جب انہوں نے ٹریننگ حاصل کر لی اپنے ٹریننگ کالج حیدرآباد سے، تو میرے بابا نے ان کو خاص نوندیرو کے گرلز اسکول میں رکھا کہ اب تمہارا فرض ہے کہ تم یہاں کی بچیوں کو پڑھاؤ. سبحان اللہ. خود اپنا ٹرانسفر کروایا حیدرآباد، کیونکہ وہاں پر اور لاڑکانہ میں بھی اس وقت لڑکیوں کا کالج نہیں تھا. تو ان کا یہ کہاں جائیں گی، ان کو تو آگے بڑھنا ہے. تو وہ حیدرآباد آ گئے. تو میری دوسری بہن جو تھی وہ ڈین آف مسلم اسٹڈیز سندھ یونیورسٹی سے ہو کر ریٹائر ہوئی. ایک میری بہن جو مجھ سے بڑی تھیں وہ سوشیالوجی میں انہوں نے ماسٹرز کیا. میں نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کیا. پھر مجھے فل برائٹ اسکالرشپ ملی. میں پھر امریکہ گئی، وہاں سے میں نے دوسرا ماسٹرز کیا، اسپیشلائز کیا انٹرنیشنل فل برائٹ ریلیشنز. اسکالرشپ ملنا بذات خود بہت بڑی اچیومنٹ ہے یہاں. ہاں بھائی، یہ بھی مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا بہت بڑی چیز ہے. تو وہ بھی ظاہر ہے وہ آپ کو اپنی ٹیلنٹ، آپ کی اسٹڈیز، آپ کی جو ہے اس پر ملتا ہے. اور اس کے لیے وہ لوگ انٹرویو کرنے آتے ہیں امریکہ سے. اور یہاں پر میں نے یو ایس کاؤنسلیٹ میں کراچی میں آئی تھی یہی سوچ کے کہ مجھے ابھی کیا یہ کون کہاں سے ملے گی. جی آر ای کا نام میں نے کبھی نہیں سنا تھا. وہ آپ کو ایگزام دینا پڑتا ہے، ٹافل انگلش کا، وہ آپ کو ایک دینا پڑتا ہے. ہم سندھی اسکول میں پڑھے ہوئے، میں نے تو سندھی میں میڈیم میں پڑھا ہے. انگریزی پتہ نہیں کیسے آ گئی، لیکن یہ بہت خوب آئی. ماشاء اللہ. تو انہوں نے وہ آیا تھا خاص، وہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ what do you know about American customs and this? Do you know anything about it? So I just looked at him. I said, well, I can't say that I know much, but we have seen your movies, we have read your books, and we are the authors that we are accustomed to. So I think I know a little bit of. تو نے کہا کہ well, when you go there, you will learn more. And he was right. کیونکہ جب تک آپ وہاں رہتے نہیں ہیں کسی معاشرے میں آپ نہیں سمجھتے. اگر میں یہی جاننا چاہوں کہ کیا فرق، اور پھر خاص طور پہ تعلیم کے میدان میں آپ نے، ایک ترقی یافتہ ملک ہے ہمارے ملک کی اگر بات کریں، تعلیمی میدان میں کیا فرق آپ نے محسوس کیا؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ. سب سے زیادہ جو چیز میں نے دیکھی وہاں جب میں گئی نا، ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ استاد کے ساتھ بحث نہیں کرنی. استاد جو بتا دے وہ حرف آخر ہے.
آپ اسے سوال نہیں کر سکتے. یعنی ادب کے منافی ہے کہ اگر آپ نے سوال کیا تو ہاں یہ یا کیسے آپ ٹیچر کو کیسے کوشچن کرو گے. بالکل ٹھیک. تو ہم تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے. اور جب پڑھتی تھی میں کالج میں، زبیدہ کالج میں، آپا شمس عباسی ہماری پرنسپل تھیں. آپا مریم نوحانی، کیا وہ آڈیٹر تھیں، کیا وہ مقرر تھیں. واہ. ام الکلام ان کو کہتے تھے ہم. ہاں اور وہ میں ڈیبیٹ کرنے جاتی تھی تو وہ سنتی تھی میری ڈیبیٹ، کریکٹ کرتی تھی، کہتی تھی تم خود لکھو. اور میں 4 سال اپنے کالج کی بیسٹ ڈیبیٹر رہی، اور سندھی کی، اردو کی، کبھی کبھی انگلش کی. پورے پاکستان میں سیریں کرتے تھے میں اور فہمیدہ ریاض، ہاں. ہماری ٹیم ہوتی اچھا تھی. اچھا ٹھیک. تو مطلب وہ یہ دور تھا. اس میں کبھی وہ ہماری ٹیچر ایک سندھی کی، اللہ اسے جنت نصیب کرے، کچھ ایسی چیزیں کہتی تھی جو ذہن قبول نہیں کرتا تھا. اور وہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے اشعار کی تشریح وہ نہیں ہوتی تھی جو، لیکن ہم نے پلٹ کے بظاہر ان کو، قبول کرنا پڑتا تھا اس ہم نے تشریح پلٹ کے نہیں کہا. جی. وہاں میں نے یہ چیز، اور مجھے ایک اسٹرگل کرنا پڑا کہ ٹیچر سے سوال کیسے کریں. میں کہتی یہ سب لوگ بول رہے ہوتے تھے ان سے، سر یہ، سر دس، کسی حد تک بحث بھی کرتے ہیں بحث آپ بھی جی. کرتے. تو میں کہتی تھی کتنے برے بچے ہیں یہ سب ٹیچر سے. بٹ دین آئی ڈیو کہ اگر آپ نہیں سوال کرتے تو یو آر کنسیڈرڈ ڈم، آپ بے وقوف ہیں. اوہ. آپ کو یہ کہا جاتا ہے سوال کرو. حضرت علی نے یہ فرمایا تھا کرم اللہ وجہ. کہ سوال نہیں کرو گے تو پہچانے نہیں جاؤ گے، ہاں. پوچھو گے نہیں تو کیسے پہچانے جاؤ گے. تو یہ تمام چیزیں تو ہمارے مذہب نے ہمیں بتائی ہیں، جس کو ہم کوئی شاید اتنی اہمیت نہیں دیتے. قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے جلسہ شروع ہونے سے پہلے، میٹنگ شروع ہونے سے پہلے. مفہوم آپ کو بتایا جاتا ہے، ہم نے سن لیا، ایک روایت ہے، ہم نے سن لیا. عمل درآمد کون کرے گا؟ ایسا ہی. اب عمل درآمد کے حوالے سے کیونکہ آپ بیوروکریسی میں بھی رہی ہیں، افسر شاہی یہاں اسے کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی طبیعت میں ایسی کوئی جھلک نہیں دکھائی دیتی. کیسا پایا آپ نے؟ کیونکہ نارملی تاثر ہے کہ نظام زیادہ تر بیوروکریٹس چلاتے ہیں، اور جو بگاڑ ہے اس کے ذمہ دار بھی بڑی حد تک وہ ہیں. سسٹم میں کیا قباحت آپ نے محسوس کی ہے؟ بگاڑ کیا ہے؟ اس کے سدھار میں آپ کتنی کامیاب رہے ہیں؟ بیوروکریٹس بہت کچھ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، کہ ان کے پاس ایک ایکسپرٹیز ہوتی ہے، انتظامیہ. اٹس اے کمبینیشن آف دا پولیٹیشین، پالیٹکس اینڈ بیوروکریسی. صحیح. اگر دونوں یہ طے کر لیں کہ صحیح چلنا ہے تو اس وقت آپ کا ملک پتہ نہیں کدھر پہنچ جائے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہی جاتی ہیں سیاستدانوں کے لیے، انہوں نے ملک کو یہ کر دیا، انہوں نے ملک کو یہ کر دیا. تو آئی تھنک ابھی ہم نے بہت سفر کیا ہے، تکلیفیں دیکھی ہیں میری جنریشن نے، کہ ہم ہر سال ہر دفعے یہی کہیں کہ ملک بڑے نازک دور سے گزر رہا جی ہے. جی. ہم یہی سنتے اب بوڑھے ہو گئے، میرے بچے جوان ہو گئے، ان کے بچے ہو گئے. تو میں کبھی یہ سوچتی ہوں کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیا دیا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو کیا دیا ہے. ہم نے ان کے لیے آسان راہیں نہیں چھوڑی ہیں. بہت ہمیں اس چیز کا احساس اور ادراک ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے بہت مشکل وقت چھوڑا ہے. لیکن 2 چیزوں پہ میرا یقین ہے. جی. ایک یہ کہ نوجوان ہمارے جو ہیں وہ پاکستان کی امید ہیں، اور خواتین جو عورتیں ہیں پاکستان کی وہ امید ہیں. اگر آپ کی عورت بااختیار ہے، خود مختار ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ آپ کے گھر کا پورا نظام ایک عورت چلاتی جی ہے، ہاں بالکل ٹھیک. بجٹ پورا چلاتی ہے. میاں نے نکالے پیسے، لو اسی سے خرچ چلانا ہے، وہ کہہ کے چلا جاتا ہے. اور وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے اس میں پورا مہینہ گزارنا ہے. یا اگر وہ دہاڑی لے کر آتا ہے گھر میں تو اس کو پوری کرنی پڑتی ہے. اس عورت کو آپ کہتے ہیں کہ وہ کمزور ہے. کمزوری جسم کی جو ہے وہ آپ کی کرنوں نے اب ختم کر دی. اب وہ مشینیں آپ کا بوجھ بھی اٹھاتی ہیں، وہ آپ کے راستے بھی بناتی ہیں. آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کی سڑکیں عورتیں کوٹ رہی ہوتی ہیں، کوٹ رہی ہوتی ہیں عورتیں، بڑی بڑی گاڑیاں چلا رہی بڑی ہیں. بڑی جی. گاڑیاں. اب تھر پارکر میں جائیں، میں تو دیکھ کے ڈر گئی کہ کتنی وہ ایسی اتنی بھاری گاڑیاں، ان کو ان کی ٹریننگ دی گئی، اور وہ وہاں سے کوئلہ نکالتی ہیں اور وہاں سے کیسے کیسے لے کے اوپر تک چڑھا کے آ گئیں. میں تو ڈر گئی ان کو دیکھتے، ان کی ٹریننگ کیسے ہو رہی تھی. اینڈ دے آر ڈوئنگ اٹ. اس طرح سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے، اب جو عورت نکلی ہے پاکستان میں باہر گھر سے، اب وہ لوٹ کے نہیں جائے گی. یہ آپ یاد رکھیے. آپ اس کو دھکیلیں گے بھی نا، وہ نہیں جائے گی. اکنامیکل فیکٹرز،
میں اسی حوالے سے، کیونکہ خواتین کے حوالے سے ایک دن بھی 8 مارچ کو ہم مناتے ہیں، جو خاتون باہر ہے جو کام کرنا، آپ جیسی شخصیات بھی موجود ہیں، کہیں ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ جو خاتون خود مختار ہونا چاہتی ہے وہ مردوں سے گریزاں ہے، چاہتی ہے کہ میں تنِ تنہا کچھ کروں اور اپنے آپ کو ثابت کروں. اس حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیے اللہ نے جو بھی چیز قدرت نے بنائی ہے نا وہ بے مقصد نہیں ہوتی ہے. جی عورت اور مرد جو ہے وہ اس زندگی کا، حیات کا اور میرے خیال میں کائنات کا حصہ ہیں. جی حضرت آدم اکیلے پیدا ہوتے تو پتہ نہیں کیا کرتے، بیوی ہوا نے ان کو بہکایا ان کو سیب بھی کھلا دیا. لیکن آئی تھنک کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم اس طرح سے تھا کہ جب تم جاؤ گے نیچے زمین پہ تو اسٹرگل کرو گے، اپنی کوشش کرو گے. تم بے شک اللہ کی خوبصورت ترین مخلوق ہو، واہ. لیکن وہ ایسے بھی نہیں ہے کہ تم کو ہر چیز پلی پلائے. ہم منو سلوا بھی تو ملتا تھا جی نا، ملتا تو رہا انسان تو یہ ہے کہ اس پر بھی اس نے اکتفا نہیں کیا. ناخوش رہا. جی اچھا نہیں لگتا، ایک ایک چیز کھا کھا کے ہم ہی تنگ آ جاتے ہیں. تو منو سلوا بھی ان کو اچھا نہیں لگا، اللہ میاں دے رہا تھا جو ان کا نہیں، ہم اپنا بنائیں. تو جو ابتدا ہوئی ہے کائنات کی اور دنیا کی مرد اور عورت کے ساتھ ہوئی ہے. مرد اگر اپنی زندہ رہنے کے لیے باہر نکلتا تھا، جانور کو مار کے آیا، شکار کر کے آیا، تو عورت نے اس کا گھر بنایا کہ جب وہ آئے تو اس کو کمفرٹ میں رکھے، جی اس کو آسائش دے، کچھ نہ کچھ. جی لیکن جب اس نے کھیتی باڑی کرنے کی سوچی تو وہ اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اس نے اس کا ساتھ دیا. آج بھی آپ جائیں کھیتوں میں، عورتیں ہل چلا رہی جی ہوتی ہیں. بالکل. سب کے پاس تو یہ وہ نہیں ہے بڑے بڑے ٹریکٹر وغیرہ بالکل. وہ تو نہیں ہے ٹریکٹرز. آج بھی آپ کو عورت ملے گی وہاں کام کرتے ہوئے. جب وہ کپاس کا پھول چنتی ہے تو کیا اس کے ہاتھوں میں وہ کانٹے نہیں لگتے ہوں گے؟ اس کے اتنے سخت ہاتھ ہوتے ہوں گے تو آپ شکریہ نہیں ادا کرو گے آپ ان کا. ڈیفینیٹلی. یہی بات. لیکن وہ اکیلے سفر نہیں کرتی ہے، اس کے ساتھ کوئی ہوتا ہے. اور مرد جو ہے اس میں ان کو جو بھی ہے، جو بھی تربیت کا ایک حصہ ہوتا ہے. مرد مضبوط ہے، مرد گھر کو سنبھالتا ہے، عورت کیا ہے اس کے بغیر نہیں نکلنا چاہیے. لیکن آپ کو ایک دوسرے پر اعتماد کرنا پڑے گا. اعتماد جو ہے وہ محبت سے بھی بڑا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ کسی بھی کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کا آپ کی کامیابی میں کنٹریبیوشن میری کامیابی میں مرد شامل ہے. کیا میں اگر کامیاب ہوں تو میں اپنے والد کی وجہ سے ہوں، میں کامیاب ہوں تو اپنے بھائی کی وجہ سے ہوں، میں کامیاب ہوں تو اپنے میاں کی وجہ سے ہوں. مائی ہسبینڈ، میرا میاں تو بہت ہی غیر معمولی شخص ہے، میں اس کو کہتی ہوں. ان کا گھر ایک روایتی سید گھرانہ اکبر ہو، راشد صاحب بالکل. اور جہاں کی میں نے جب جا کے دیکھا تو ان کی بچیاں گھر کی دہلیز اس وقت پار کرتی تھی جب ان کی شادی ہوتی تھی. وہ بچی گھر سے نہیں نکلتی تھی. اچھا. میں اس گھر میں بیاہ کے گئی تو میرے میاں نے کو بہت مخالفت باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے. تو انہوں نے یہ کہا کرنی تو شادی اسی سے کرنی، ہماری پسند کی شادی تھی. اب اس میں صرف اسی پر اکتفا نہیں، لیکن میں جو کچھ کر رہی ہوں اس پر خوش ہونا، اس پر فخر مند ہونا. اور جب گھر سے کہا گیا کہ یہ کیا تمہارا گھر چلائے گی، بچے کیسے پالے گی اور کیا کرے گی، تو اس نے کہا بس میری قسمت یہی ہے. لیکن وہ میری ہر کامیابی کی، اس نے کہا کہ جو کچھ یہ کر رہی ہے اس میں میں نے تو کچھ نہیں کیا نا، یہ سب اس نے خود کیا ہے، یہ اس کی اپنی محنت ہے، اس کی اپنی ایک شناخت ہے. تو میں اس کو کیسے روکوں؟ اب میں یہ کہوں گا کہ پہلے اگر وہ آہستہ چل رہی تھی تو اب 2 قدم تیز چلے گی، اور میں اس کے ساتھ ہوں گا. آپ نے اپنی شادی کا ذکر کیا تو بی بی شہید صاحبہ بھی آپ کی شادی ہماری میں تشریف شادی میں لائیں. آئی تھی. تھوڑا ہم بالکل جائیں گے کہ اس موقع پہ ان کا بھی ذکر خیر ہو. بینظیر بھٹو صاحبہ کا اللہ درجات بلند کرے. ان سے تو میری بہت ہی قربت جیسے ہوتی ہے نا. بہت سے کم لوگوں کو، کیونکہ جنریشنز چلی گئیں، وہ خود چلی گئی. میری شادی میں وہ آئی تھیں، جی تشریف لائیں. بیگم نصرت بھٹو نے ان کو بھیجا تھا، خود وہ چلی گئی تھی. ہماری شادی کی ڈیٹ انہوں نے دی تھی، جی خود چلی گئی تھی لاہور کنونشن میں. جی جی وہاں جب ظاہر ہوئیں تو وہاں لاٹھی واٹھی ماری گئی، ان کے چوٹ آئی تھی. لیکن انہوں نے بے نظیر کو، شائبہ کو اور صنم کو، اور ان کے منگیتر تھے اس وقت ناصر، ان سب کو بھیجا تھا کہ مہتاب کی شادی میں جانا ہے. تو میری پہلی ملاقات جو تھی ان سے میری شادی میں ہوئی. بی بی صاحبہ وہ میرا ہاتھ پکڑ کے، میرے پاس تصویریں ہیں، میرا ہاتھ پکڑے ہوئے
سوال پوچھ رہی تھی, دس مین از ویری ہینڈسم, ویئر ڈڈ یو گیٹ ہم فرام. میں اتنا ہنسی, میں کہا آئی ڈونٹ نو ویدر ہی فاؤنڈ می اور آئی فاؤنڈ ہم, بٹ وی آر, مطلب وہ اتنا. میرے بچے پیدا ہوئے, رافع کے لیے انہوں نے ایرانی بلی تحفے میں بھیجی, جب ان کی سالگرہ ہوتی تھی تو بھیجتی تھی کوئی نہ کوئی تحفہ. بچے چھوٹے تھے ان کے بلاول ہاؤس میں, تو کہتی تھی مہتاب فار سیکورٹی ریزنس میں بچوں کو باہر نہیں بھیج سکتی, اپنے بچوں کو بھیجو, میرے بچوں کے ساتھ آگے کھیلیں. اتنی ہماری قربت تھی. کراچی سے وہ سفر کرتی تھیں لاڑکانہ برقع پہن کے, اور لیکن جام شوروں پہ جہاں ہمارا سرکاری گھر تھے تو وہاں رک کے چائے وائے پی کے باتیں باتیں کر کے پھر وہ جاتی. واپسی پر بھی ایسے ہی ہوتا تھا. اور دوسری چیز کہ وہ کراچی میں میسج بھیجتی تھی مجھے کہ مجھ سے آ کے ملو 70 کلفٹن, رات کے 10 بجے آ جانا. وہ میٹنگز وغیرہ کرتی تھیں, تو ہم رات کے 10 بجے میں 70 کلفٹن پچھلے دروازے سے آنا ہے, کیونکہ سامنے وہ CID, اور وہ کہتی ان کو تکلیف نہ ہو بیکاز یو آر ورکنگ. تو اس میں ان کا جو سب سے بڑا, باتیں تو خیر بہت ہوتی تھیں, لیکن ان کا کنسرن جو تھا, she wanted to know about people, سندھ میں کون کیا ہے, کیونکہ وہ بہت عرصہ باہر رہی, لیکن وہ جاننا چاہتی تھی کون آدمی کیا ہے, یہ کیا کرتا ہے, یہ کیا کرتا ہے, یہ کیوں ہوتا ہے, یہ ایسے کیوں ہوتا ہے. لٹریچر, تبھی تو عوام سے وہ کنیکشن اب تک نہیں ٹوٹا. اینڈ وہ ان کی جو محبت ہوتی تھی لوگوں سے, وہ لیاری میں جاتی تھیں, کسی میں لوگ عورتیں اس کو چمٹ جاتی تھیں, اور وہ اسی طرح ان کو چمٹائے رہتی تھی. آپ کو پتا ہے جب وہ اتنے سالوں کے بعد آئیں, اور وہ جو ایک سانحہ ہوا تھا ایم اے جناح روڈ پہ, جو سوری اس پہ شاہراہ فیصل پہ, اتنے لوگ جو شہید ہوئے تھے, اس کے دوسرے دن وہ گئی ہیں وہاں, بجائے اس کے کہ سیکیورٹی کنسرن تھے, منع کیا گیا تھا, لیکن وہ لیاری پہنچی ہیں. وہ جو لوگ شہید ہوئے ان کی مائیں ان پر, لیکن وہ کہہ رہی تھی تم پر قربان, وہ تم پہ قربان, وہ تم پہ, مطلب اس میں اتنی انسانیت, اپنائیت, لوگوں کے لیے محبت, کہ وہ اس کو خود سے جدا نہیں کر سکتی تھی. مطلب صاحب کتنا مشکل ہے, کیونکہ آپ کی شخصیت کا ایک اہم پہلو سیاست ہے, پالیٹکس ہے. کتنا مشکل ہے سیاست میں قدم رکھنا, خاص طور پہ خاتون کا. پھر آپ نے بینظیر صاحبہ کے ساتھ کام کیا, ان کی بہت آپ قریب رہی ہیں. کیا دشواریاں پیش آتی ہیں یہاں ایک سیاستدان کو, خصوصاً ایک خاتون کو؟ جی دشواری ہے, اس لیے کہ یہ ایکسیپٹ کرنا, قبول کرنا کہ ہمارے ساتھ عورتیں بیٹھی ہیں, اور وہ کو کچھ جانتی بھی ہیں. میرے خیال ہے بہت سارے مردوں کے لیے ابھی تک مشکل ہے, ابھی تک مشکل ہے. اور ہم نے دیکھا ہے ماضی میں انہوں نے خواتین کے سلسلے میں کچھ ایسے بھی ریمارکس دیے ہیں, گفتگو کی ہے, جو ناشائستہ کہلائی جا سکتی ہے. وہ ابھی تک شاید ذہنی طور پر یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بہت ذہین خواتین ہیں, وہ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں, وہ لیجسلیشن میں بھی اپنا حصہ ڈال سکتی ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک مسلسل جد و جہد رہی ہے. 8 مارچ صرف ہمارے لیے اہم نہیں ہے, پوری دنیا کی خواتین کے لیے اہم ہے. آپ یہ بھی تاریخ کو پلٹ کے دیکھیے, فرسٹ ورلڈ وار, دوسری جنگ عظیم, مرد ان کے زیادہ تر تو لڑائی کرنے چلے جاتے تھے, ان کو ریکروٹ کیا جاتا تھا, لے کر جایا جاتا تھا, تو پیچھے کارخانے تھے, فیکٹریز تھیں, وہ کس نے سنبھالی, کس نے چلائی؟ خواتین نے سنبھالی نا. لیکن جب وہ پلٹ کے آئے تو کہا چلو تم گھر جا کے بیٹھ جاؤ. تو اس طرح کی چیزیں ہمارے معاشرے میں زیادہ ہیں. ہم اپنے سو کالڈ نام نہاد رواج اور رسوم کے غلام ہیں, اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. آپ اپنے رواجوں کے غلام ہیں, یا تو آپ ان سے مات کھا لیں, شکست کھا لیں, یا آپ اپنا پہلا قدم اٹھائیے. میرے ابا نے پہلا قدم اٹھایا, اور آج میں آپ کے سامنے ہوں. مطلب صاحب آپ نے روایات کی بات کی ہے, کیونکہ ویسے تو پاکستان سے متعلق یقیناً آپ کی جو محبت ہے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. سندھ سے خصوصاً آپ کا تعلق ہے. خواتین کی بات, ابھی ہم پروگرام سے پہلے گفتگو کر رہے تھے کہ سندھ کی کچھ روایات جو اب بھی شاید باقی ہیں, کہ اگر کہیں پہ دشمنی اس حد تک ہے کہ آپ ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, لیکن اگر دشمن کی بیٹی چل کے آ گئی ہے آپ کے گھر تو سارے گلے شکوے دور. یہ روایات تھیں. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا, شاید کچھ روایات باقی ہوں. یہ صرف سندھ پر لاگو نہیں ہے, میرے خیال میں جتنے بھی آپ یہ ہمارے صوبے دیکھ لیجئے,
سب پر لاگو ہے، جی کیونکہ اب 75-77 ایئرز یہ اتنا بڑا ایک صدی ہے، پون صدی ہے، اس میں چیزیں بدلتی ہیں، ٹیکنالوجی آپ کے پاس اتنی بڑی آ گئی ہے کہ لوگ اب اس طرح کے محتاج نہیں رہے کہ آپ بتائیں گے، خبریں سنیں گے تو خبر آئے گی، آپ سینسر کریں گے تو پتہ نہیں چلے گا. اب تو دنیا کھلی ہوئی ہے، جی ایک سیکنڈ میں آپ کی خبر کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. میرا بیٹا اس وقت اگر کینیڈا میں ہے تو ہمیں خبر دیر سے پڑتی ہے، وہ ہمیں پہلے بتاتا ہے، تو ہم حیران ہو رہتے ہیں کیا ہوا کیا ہوا، رافع نے یہ بتایا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سندھ کی روایات بڑی شاندار رہی عورتوں کے سلسلے میں. ایک اور مثال، نیاڑی ست قرآن، نیاڑی مینس بچی جو ہے، اور وہ اس کا تقدس احترام اتنا ہی ہے جیسے کہ آپ کے سامنے 7 قرآن سامنے رکھے ہو. اللہ یعنی یہ تقدس ہے ایک عورت کا. اور آپ یہ دیکھیں، آپ کی تاریخ دیکھیں، آپ حضرت بی بی خدیجہ کا رول دیکھیے، حضرت بی بی عائشہ کا رضی رول اللہ دیکھیں، تعالیٰ حضرت بی بی فاطمہ فاطمہ کا سلام اللہ رول علیہ سے، دیکھیں. بالکل مطلب آپ، یعنی میں آپ کو مثالیں دوں کہ رسول اللہ صلی صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم وسلم. کو دودھ پلایا کس نے؟ بی بی حلیمہ نے. حلیمہ نے. ان کی بیٹی تھی شیبہ، وہ تو 6 سال کی عمر کے بعد وہ تو گھر آ گئے تھے حضرت محمد صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم. علیہ وآلہ وسلم. جب پیغمبر بنے اور لوگوں نے ان کو فالو کرنا شروع کیا، مدینہ میں جا کے رہے، تو ان کے قبیلے میں اور ان کا کچھ جھگڑا ہو گیا، تو لوگوں نے کہا بھئی یہ تو تمہارا دودھ شریک بھائی ہے، جاؤ تم اس سے ذرا بات کرو. تو جب وہ گئی ہے تو وہ بھی بڑی ہو گئی، وہ بھی بڑے ہو گئے، نہیں پہچان رہے تھے ایک دوسرے کو. تو بی بی شیبہ نے یہ جب کہا انہوں نے کہ میں کون ہوں، تو آپ کھڑے ہو گئے اللہ کہ میری بہن آئی ہے، دودھ شریک بہن آئی ہے، اپنی کملی بچھا دی، ان کو وہاں بٹھایا، کہا مجھے بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں. یہ ادب، یہ احترام، یہ رواج اور آقا علیہ رسوم الصلوۃ والسلام سے ہمیں ملا ہے. رسول اللہ نے صلی ہمیں اللہ دیے ہیں، علیہ ہمارے وسلم. مذہب نے دیے ہیں، اور ہم ان کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اور ہم پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں، یہ قبیلہ تو ہم یہ قبیل، یہ بہت فروئی باتیں ہیں. مہتاب صاحبہ، یہ جو میرا جی چاہ رہا ہے، کیونکہ دامن میں وقت کی کچھ کمی بھی ہے، لیکن ہم چاہ یہ اتنی مصروف لائف میں بچوں کی تربیت پہ کو تھوڑا بہت کمپرومائز کیا؟ کہیں آپ کو فیل ہوا کہ بچے شاید متاثر ہو رہے ہیں، یا ان کی تعلیم و تربیت پہ بھی بھرپور توجہ رہی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں ان کو کیسے، میں چاہے سیکریٹری ہوں چاہے کچھ بھی ہوں، وہاں سے دفتر سے آتی تھی تو پہلے ان سے پوچھتی تھی لے کر آؤ ہوم ورک کیا یعنی ملا ہے. ماں کا رول اہم رہا ہمیشہ. بالکل بالکل، وہ میرے لیے مقدم رہا. میرا یہی تھا کہ میری فیملی پہلے آتی ہے، باقی نوکریاں ہوتی رہتی ہیں. کیا بات. میرا خاندان، میرے بچے، میری فیملی اگر میں کچھ نہیں کر سکتی تو پھر میں نے باقی کیا لوگوں کیا؟ کے لیے کیا کریں؟ تو جی. میں نے کیا کیا؟ تو بچوں کو پڑھایا میں نے اس وقت تک جب تک کہ جب میتھس میں بہت ہی ایسی تھی کمزور. انٹلیکچوئل حساب کتاب میں ویسے بھی کمزور ہی ہوتے ہیں جی. 33 نمبر ملتے تھے، میری ٹیچرز مجھ پر رحم کھا کے، ترس کھا کے کہ ادروائز اچھی ہے، اچھی بچی ہے تو تم پاس کر دو بھی، پاس کر دو. آئی بین ویری ویک ان میتھس، گنتی بھی کم آتی ہے. تو لیکن جب وہ او لیول اور اے لیول کے اس پر پہنچے تو جو سبجیکٹس مجھے سائنس کے بھی اس کے سمجھ میں نہیں آئے تو انہوں نے جا کے او لیول اور اے لیول میں شاید ٹیوشن لی تھی میتھس کی، ادروائز نو. میں نے ان کو خود پڑھایا، اردو بھی خود پڑھائی، سندھی تو وہ بولتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، لکھ نہیں سکتے، میری کمزوری. لیکن وہ اسکولوں کا کچھ سلسلہ ایسے ہی رہا کہ بچوں کو نہیں پڑھائی سندھی، لیکن ہم گھر میں سندھی بولتے ہیں اپنے بچوں کے ماشاء ساتھ. اللہ. میری ایک بہو جو ہے ان کے والد صاحب سندھی لیکن والدہ ان کی اردو اسپیکنگ. میری دوسری بہو جو ہے ان کے والد صاحب پٹھان، والدہ اردو اسپیکنگ. ماشاء تو اللہ. وہ بچوں کے ساتھ پہ جب انگریزی بولتے ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں خدا کے واسطے کچھ تو اپنی اردو. زبان کیا سکھاؤ، بات ہے. انگریزی سیکھ لیں گی یہ سیکھ لیں گے بچے. کیا بات. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی زبان آنی چاہیے. انگلش تو بچوں میں فنون لطیفہ کا ذوق آپ سے ٹرانسفر ہوا؟ یس جی. یس. ایک رافع جو ہے اس نے تو آپ کی بیٹی. ماسٹرز کیا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آئی ٹی فرام میں. جی. لنڈن یونیورسٹی، اور ٹورانٹو میں پڑھا ہے، وہ گریجویشن اس نے وہاں کا کیا. لیکن فلمیں بناتا ہے وہ، اور خوشی کی بات یہ ہے، میرے لیے فخر کی بات ہے، اس نے ایک فلم بنائی ہے، شارٹ فلم، کانس کے اس کے لیے میلے کے لیے.
انٹرنیشنل فلم فیسٹیول، اور اس کی جو فلم جس کا نام ہے جامن کا درخت، جی اس کو پہلا انعام ملا ہے. کیا اور لاس اینجلس کا انٹرنیشنل فلم فیسٹیول، اس میں بھی ان کو پہلا انعام ملا ہے. اور بھی پتہ نہیں، صبح کچھ بتا رہا تھا کہ 2 اور ملے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا ساتھی جو ہے، جو پروڈیوسر ہے، وہ پروین شاکر کا بیٹا ہے. مراد ان کی دوستی ہے، وہ دونوں پروین آتی تھی کراچی تو میرے گھر میں ٹھہرتی تھی، میں اسلام آباد آتی تھی تو مجھے ایئرپورٹ پہ لینے آتی تھی، ٹارمک پہ. شی واز اے بگ آفیسر، گاڑی اس کی آ سکتی تھی تو وہ مجھے لینے آتی تھی، ایئرپورٹ چھوڑنے آتی تھی. مراد میری گود میں بڑا ہوا ہے. وہ دونوں کی دوستی ہے، مل کے وہ فلمیں بنا رہے ہیں. تو ہماری وہ تو چلی گئی ہے، لیکن ہمارا جو یہ فیملی کا کنیکشن اور محبت آج بھی اس نسل کے ساتھ بھی قائم ہے. تو رافع ماشاءاللہ ہی ہیز ڈائریکٹڈ دس مووی. اس نے ایک اور بھی سیریل بنایا تھا، بادشاہ بیگم، وہ بھی اس نے بنایا تھا، اور وہ بھی لکس ایوارڈ کے لیے بھی نامینیشن ہوئی تھی. نہیں ملا ایوارڈ، ڈزنٹ میٹر. میں کہتی ہوں اپنا کام کرتے رہو، ریکگنیشن اگر اچھا کام کرو گی تو. لیکن تو یہ تو انٹرنیشنل ایوارڈز ہیں، یہاں اگر اس کو کچھ ملتا ہے تو کہ ہاں بھائی مہتاب کا بیٹا ہے، کسی سفارش ہو گئی ہوگی. نہیں ہے. آپ کو مہتاب صاحبہ کئی اعزازات سے نوازا بھی گیا 2004 میں، پرائڈ آف پرفارمنس. جی ویسے تو ہر فیلڈ میں ہی آپ کو یہ اعزاز ملنا چاہیے اور یہ ایوارڈز ملنے چاہیے. ایسی بات کبھی ذہن میں یہ سوچ کے کہ صلہ اس کا کیا ہوگا، یعنی کام صرف اندر سے ایک آواز کو سنتے ہوئے آپ نے کام کیا؟ جیسے آپ نے بہت سی کتابیں، 5 کتابیں آپ نے لکھی ہیں ماشاءاللہ. تھوڑا سا فرمائیے گا کہ یہ سب کچھ کرنے پر کون سی وہ تحریک ہے جو آپ کو آمادہ کرتی ہے؟ ایک دیکھیے، ایک آپ کا ذوق ہوتا ہے، ایک آپ کا شوق ہوتا ہے. لکھنے کا مجھے بچپن سے ہی شوق رہا. اینڈ تھنکنگ، رات کو یا روندیروں میں ہم ہوتے تھے تو وہاں تو لائٹ بھی نہیں تھی اس زمانے میں، تو رات تارے بہت نظر آتے تھے اور چاندنی راتیں. تو ویسے لگتا تھا. پھر جب وہ کہتے تھے کہ مضمون لکھو، چاند رو کیے جی رات سندھی میں، اب میں اس وقت وہ اتنا جو تصور ہوتا ہے، آپ کا نام ہے یہ، تو وہ تصورات اور آپ کا امیجنیشن جو ہے نا وہ جاگتا ہے. اور لکھنے کا ہنر اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بہت کچھ لکھ لیتے ہیں. تو میں نے سندھی میں کالمز لکھے 5 سال تک کنٹینیوس. میرا شوق تھا، اور مجھے کسی نے کبھی اخبار نے پیسہ نہیں دیا اور میں نے مانگا بھی نہیں، کیونکہ مجھے میرا شوق پورا ہو رہا تھا. they were giving me space in the paper. آج کل جو نجم سیٹھی صاحب کا اخبار تھا کراچی سے جب شائع ہوا تو 2 سال میں نے اس میں بھی اردو میں کالم لکھے. جو اخبار ہے جنگ، اس کے بھی سپلیمنٹس میں بہت کچھ لکھتی رہی ہوں، انگلش میں بھی لکھتی رہی ہوں. تو آئی تھنک میرے خیال ہے کہ میرے اندر یہ ایک کریٹیوٹی رہی ہے ایک طرح سے، کہ ریڈیو وائس بھی تھی، ٹیلی ویژن پہ اینکر بھی رہی، لکھنا بھی آ گیا. میری اساتذہ مجھے بہت اچھی ملی، گھر سے میری سپورٹ بہت اچھی رہی. کتابیں، میرا کراچی والا گھر جو ہے اس میں میرے میاں نے پوری ایک لائبریری بنائی ہوئی ہے. میری کتابیں وہاں انہوں نے سنبھال کے رکھی ہیں. جہاں ایک گوشہ خالی ملتا ہے وہاں ایک کبرڈ بن جاتا ہے، کتابیں رکھو کتابیں رکھو. سیم ان لڑکانہ. تو میری چیزیں جو بکھری ہوئی ہوتی ہیں وہ سنبھالتے ہیں، اور وہ ماحول ایسا کر دیتے ہیں کہ میرے لیے بہت آسان ہوتا ہے. مہتاب صاحب، بہت سے لوگ جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، ریڈیو سے وابستہ، کچھ کہنا چاہتے ہیں یا لکھنا چاہتے ہیں، کیا کہے گا؟ آپ تو ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتی ہیں، یہ صفات اللہ کی طرف سے ودیت کردہ ہے، آپ محنت کرتے ہیں، اڑوس پڑوس میں کہیں ماحول آپ کو اس قابل بناتا ہے، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیے؟ سب چیزیں ہیں. دیکھیے، ماحول سب سے اہم ہے، ماحول سب سے اہم ہے. ایک بچی جو کسی گاؤں میں بیٹھی ہوئی ہے وہ بہت کچھ سوچ سکتی ہے. تو اگر آپ اس کو یہ اجازت دے دیں کہ وہ لکھ لے، پڑھ لے. میں ایسی بہت سی بچیوں کو جانتی ہوں جو چھوٹے چھوٹے گاؤں میں ابھی جاتی ہوں لاڑکانہ، تو ہمارا گاؤں ہے چھوٹا سا شاہ آباد. وہ میری شادی کے بعد اکبر نے سب سے پہلے جو کام کیا، سرکاری اسکول، لیکن چونکہ میں بھی بیوروکریٹ تھی اور وہ بھی تھے، تو گورنمنٹ سے ہی ہم نے یہ کام کرایا. زمین ہمیں اپنی دی اور اسکول سب سے پہلے لڑکیوں کا ہم نے. اسی اسکول کی بچیاں پڑھ کے وہاں ٹیچر بن کر آئے. اس سے بڑھ کے کیا چیز ہو سکتی ہے اچھی ہمارے لیے؟ انعام. اچھا، مزے کی بات یہ
کہ انہوں نے اس طرح سے بنایا، اور اس میں جب بلڈنگ بنی تو ایک کھڑکی نما دروازہ اپنے گھر کی طرف کھولا، جی تو خواتین ناراض ہو گئیں، یہ کیا کرنے جا کے میرے میاں میرے سسر کو، بابا کو جا کے کہا پتہ نہیں یہ کیا کرنے جا رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا کیا کر رہے ہو تم؟ تو اس نے کہا بابا ہماری بچیاں تو باہر نہیں نکل سکتی ہیں نا، تو میں نے یہ اس لیے رکھا ہے کہ وہ گھر کی جو دہلیز ہے وہ پار نہیں کر رہی ہیں، یہ اسکول کے کمرے میں جا رہی ہیں، وہ بھی پڑھ لیں گی. کیا That was the turning point in his family because of my coming in their family. ایک پوری جنریشن آپ کی بدل گئی ہے. تو وہ بچیاں، ان کے ساتھ ان کی مائیں بھی جا کے بیٹھ جاتی تھیں کلاس میں، انہوں نے بھی ٹوٹا پوٹا لکھنا سیکھا، پڑھنا سیکھا. پھر ایک دفعہ اکبر نے یہ دیکھا کہ ایک بچی گدھا گاڑی پہ بیٹھ کے، اس کا باپ اس کو کہیں لے جا رہا ہے ہمارے گاؤں کے راستے پہ، تو کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اور یونیفارم میں ہے بچی، تو اس نے کہا کیا یہ ایسے یہاں اس کو اس طرح کیوں لے کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا سائیں یہاں تو نہ رکشہ آتا ہے نہ آتی ہے، کوئی چیز نہیں آتی، گاڑی نہیں آتی، میری بچی اب میٹرک پڑھ رہی ہے تو میں اس کو چھوڑنے جا رہا ہوں. بھائی اس کو تو پریشانی ہو گئی. دین ہی گاٹ اے وین approved by the چیف منسٹر بچیوں کے لیے. اس کا پھر ہم پیٹرول اور ڈرائیور اور یہ سب تو ہم خود کرتے تھے. کیا لیکن وہ وین جو تھی وہ صرف ہمارے گاؤں میں نہیں، کوئی آس پاس کے 8-10 گاؤں تھے جس میں سے وہ بچیاں وہ صبح کو اٹھاتی تھی، ان کو اسکول یا کالج چھوڑتے تھے، واپسی پہ پھر ان کو اپنے گاؤں میں چھوڑ کے آتے تھے. کیا تو دیٹ ہیز چینج دا ہول سینیریو. بچی پڑھ لکھ جائے وہ آپ کے لیے بہت پورا بڑی گھر اور اللہ کی معاشرہ طرف سمجھیے معاشرہ بدل دیتی ہے. مہتاب صاحبہ، آپ کیونکہ ممبر قومی اسمبلی ہیں اور ہم اس بات کا کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیں گے کہ آپ جیسی شخصیات کو پارلیمنٹ تک اور قومی اسمبلی تک لے کے آئے ہیں. ویژن تو ہے. آپ کی نظر میں اس وقت کیا مسائل ہیں کہ جو قومی اسمبلی میں سینٹ میں موجود عوامی نمائندے ان مسائل کے حل کی جانب یکسو ہوں، متوجہ ہوں؟ کچھ سوچ، کچھ ویژن خاص طور پہ آپ کی پارٹی کا یا تمام سیاسی جماعتوں کا ہونا چاہیے؟ جی بالکل ہونا چاہیے. اور ابھی تو جو بھی اس وقت ایک کیوس ہے، ایک بے چینی ہے، پارٹیز آپس میں ابھی اس لیول پر نہیں آئی ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ جب دل کا یہ غبار نکل جائے گا اور اندر جو بھی جھگڑے فساد ہو رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، تو سب سے بڑا جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ قانون سازی کی جائے. جی اور قانون سازی اور اس کے علاوہ معیشت ہماری سب سے بڑا اس وقت چیلنج ہے جی کہ ادھر سے مانگے تانگے کی چیز ختم ہو جانی چاہیے. اب آپ حیران ہوں گے لیکن میں کہتی ہوں کہ اللہ کرے ہمیں کوئی قرضہ نہ دے، کوئی قرضہ نہ دے. آپ خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، خود انشاءاللہ. اپنی محنت کرو. کیوں ہم قرضہ لیں؟ لیکن اب چونکہ اب IMF اور یہ بھی انٹرنیشنل فورسز بھی ہوتے ہیں جو پیچھے کام کرتے ہیں، ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ کیا گیم ہوتا ہے، لیکن ہمیں مضبوط حکمرانوں کی ضرورت ہے جو اب بھی آج نہیں، آج سے 50-100 سال آگے دیکھیں. This is what China has done. جی This is what other countries are لانگ doing. ٹرم Why پالیسیز کا can't تسلسل. we? Why can't we? آج نہیں، یہ نہیں کرنا ہے کہ بھئی آج کا دن تو نکل گیا اب کل دیکھا جائے گا. نو، کل کا سوچ کے آج کام آپ کرنا کو ہے. اپنی آنے والی جنریشنز کا سوچنا ہے. مجھے اپنے بچوں کا کم، اب مجھے اپنے بچوں کے بچوں کا سوچنا ہے کہ ہم ان کو کیا ملک دیں گے، ان کے لیے سکون ہو، ان کے لیے تحفظ ہو، خواتین کے لیے تحفظ ہو، احترام ہو. وہ بہت بڑھیا. کام کر رہی ہیں. جب تک احترام نہیں ہے، کوئی بھی جس کو کہتا ہے نا آئی لو یو ڈزنٹ مین اینی تھنگ. جب تک ایک محبت کرنے والا شخص آپ کی عزت نہیں کرتا، زندگی بغیر مقصد کے. وہ محبت اپنی جگہ پہ جی وہ آٹومیٹک پیدا ہوتی ہے، لیکن احترام آپ کو کرنا ہے دینا پڑتا. خاتون کا، بیوی کا، بچی کا، بہن کا، ماں کا. تبھی تو آپ آگے بڑھیں گے. اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں تو اٹس ویری چیلنجنگ. یہ معاشرے میں سدھار نہیں لا سکتے. دیز ٹائمز آر چیلنجنگ، لیکن سب پر آتے ہیں یہ جی. وقت، صرف ہم پر نہیں آئے ہیں، سب پر آتے ہیں. اس میں سے نکلنا ہے اور نکلیں گے. اور پوٹینشیل ہے یہاں پہ، ہم نکل سکتے ایسا ویسا بہت پوٹینشیل ہے. آپ اپنے نوجوانوں پہ بھروسہ کریں، آپ اپنی خواتین بچیوں پہ. آپ دیکھیے مختلف یہ جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس میں آپ کو اتنی ذہین بچیاں کام کرتی نظر آئیں گی، آپ سوچ نہیں سکتے. صحیح ہے.
ہم نے اپنے زمانے میں چیلنجز فیس کیے ہیں، وہ آج کے زمانے کے چیلنجز فیس کر رہی ہیں۔ کون سا وقت ہوتا ہے جو بہت ہی اچھا ہوتا ہے؟ لک ایٹ یو ایس اے، وہاں کیا یہ اکنامیکل ایشوز نہیں ہیں؟ چائنا میں رہے ہیں، آپ یو کے میں بات کریں، میری ایک دوست کی بچی ہے، کہتی ہے آنٹی میں وہ لینے گئی آلو اور پیاز، میں نے صرف 2 آلو لیے اور میں نے 2 ٹماٹر لیے اور مجھے اتنا پیسہ خرچ کرنا پڑا جی۔ یو کے۔ تو اٹس ناٹ ایزی، مہنگائی اور یہ مسائل وہاں پہ بھی بہت زیادہ، چاہے کتنا بھی بڑا ملک ہو، سب کے مسائل اتنے ہی بڑے ہیں، لیکن ہمیں اپنے بچوں پر، لوگوں پر بہت بھروسہ کرنا پڑے. یو گاٹ ٹو شو کانفیڈنس ان دیم. وہ آپ کو مایوس نہیں کریں گی. مطلب صاحب آخر میں آپ سے اگر ہم کچھ آپ کے پسندیدہ اشعار سننا چاہیں، کوئی آپ کے پسندیدہ شاعر یا شاعرہ جن کے اشعار آپ پڑھتی ہوں. بہت پڑھتی ہوں، یاد نہیں رہتے. کیونکہ ماشاءاللہ جو لب و لہجہ آپ کا ہے، جو آپ سے ہم نے گفتگو کی، میرے لیے بڑا مشکل تھا آپ سے گفتگو کرتے ہوئے کہ کہیں غلطی نہ ہو، اور کیونکہ فوری پکڑ ہوگی آپ کی جانب سے. اچھا، میں شاہ عبداللطیف بھٹائی کا ایک بیت پڑھتی ہوں، اس سے بڑھ کے اور کیا اس کے بعد پھر آپ کو اس کا مفہوم بتاؤں. جی جی ضرور. تتیہ تھدیہ کائے کانے ویل وہن جی متا تھے اوندائے پیر نہ لہی پریے جو. سسی کو کہا گیا کہ چاہے تپتی ہوئی دھوپ ہو، چاہے شام کا پہر ڈھلنے والا ہو، تم چلتی رہو. ایسا نہ ہو کہ اتنی رات کی سیاہی پھیل جائے اور تم اپنے محبوب کا پیر نہ معلوم کر سکو، اس کا پیر تمہیں نہ ملے. یعنی اسٹرگل از دا میسج. یہ لفظ کیا ہے؟ جد و جہد. چلتے رہو چلتے رہو، منزل تبھی ملے گی. تو یہ آپ کا اپنے محبوب کا اگر تمہیں یہ اس کا ڈھونڈنے جا رہی ہے تو اس کا پیر کہیں کھو نہ جائے نشان، تو تم چلتی رہو. اور وہ محبوب آپ کا کوئی مقصد ہو سکتا ہے، کوئی کام ہو سکتا ہے. بالکل، یہ تو سمبولک ہوتا ہے. یہ سمبولک ہوتا ہے کہ وہ ایک عورت. اور آپ یہ دیکھیں، میں تو کہتی ہوں کہ بھائی اس کے گھر والوں نے اس کو کیوں نہیں ڈانٹا، وہ کیوں نکلی اکیلی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کے گھر والے اس کے ساتھ نہیں جا رہے، اینڈ شی از گوئنگ اینڈ گوئنگ، اور چل رہی ہے اور چل رہی ہے. وہ ڈھونڈنے نکلی ہے، مقصد ہے اس کا. لیکن وہ بھی آیا ہے اس کو ڈھونڈتے ہوئے. پھر اس کے تو دیور لے کر چلے گئے تھے نا اس کو پکڑ کے کہ نکلو نکلو یہاں سے. تو زندگی کا مقصد عشق ہے، محبت ہے. کسی سے بھی ہو سکتا ہے، کام سے بھی ہو سکتا ہے، کسی سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اگر مقصد سامنے ہے تو اس کے لیے تو آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی. ہمارے لیے بہت مشکل تھا اس مختصر سے وقت میں آپ سے گفتگو کرنا، لیکن ہماری یہ خواہش بھی ہے اور ہم یہ درخواست آپ سے کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح تشریف لاتے رہیے، اور آپ کی عمر میں، آپ کی صحت میں اللہ برکت عطا کرے، تاکہ ہم اسی طرح آپ سے سیکھتے رہیں، گفتگو کرتے رہیں. بہت اچھا لگے گا مجھے جب بلائیں گے. بہت شکریہ. میں نے کہا ہے نا، ریڈیو پاکستان اور میں نہ ہوں ایسی کوئی بات. اور میں بتاؤں، آواز کی بہت، اس کی جو گونج ہے وہ کہاں تک جاتی ہے. کیا بات، وہ کہاں تک جاتی ہے اس کے لوگوں کو اندازہ نہیں. گاڑی میں چلتے ہوئے سنتے ہیں. ہم نے تو یہ دیکھا کہ وہ جو کسان ہوتے ہیں وہ بیل کے اس میں ٹرانزسٹر پھنسا کے اور وہ اپنا وہ چلاتے تھے، ہل چلاتے تھے. بالکل بالکل. تو اس کی آواز کی تو آپ کی بات ہی کیا ہے، کہاں کہاں پہنچتی ہے. بہت شکریہ، بہت تہہ دل سے شکریہ. بہت اچھا لگا بات کر. بڑی نہ مہتاب چنا صاحبہ، اور مہتاب چنا سے محترمہ مہتاب اکبر راشدی. یہ سفر بہت طویل سفر ہے، اس کے لیے کئی نشستیں درکار ہیں. اور آخر میں شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے میں ان کو فرمودات کہوں، بیت کہوں، ان کا پیغام کہوں، ان کا ویژن کہوں، اس کو اگر اردو میں خاص طور پہ مہتاب صاحبہ کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو ان کے اچیومنٹس ہیں، یہ بجا طور پہ انہی کے لیے کہا گیا ہے کہ چلتے چلتے چور بدن ہے، پاؤں میں لاکھوں چھالے ہیں، ہم کو دیکھو کتنی تھکن ہے پھر بھی پیر سنبھالے ہیں، اور قسمت کی پیچیدہ گتھی باتوں سے کب سلجھی ہے، ناخن زخمی ہو گئے میرے تب کچھ پیچ نکالے ہیں. اور جو امید یہ دلاتی ہیں، یقیناً یہ اسی شعر کے مصداق کہ صرف سحر کی آس پہ جب تم آخر شب تک جاگے ہو، سو مت جانا جاگنے والوں، اس کے بعد اجالے ہیں. آج کا یہ پوڈ کاسٹ یقیناً اہمیت کا حامل ہے، اور یہ آپ کی سماعتوں میں ہمیشہ رس کھولتا رہے گا. اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تصور زمان بابر آپ سے اجازت طلب کرتا ہے. اللہ نگہبان. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.